لیکن 2025 اس اعتبار سے نسبتاً بہت خوبصورت سال ہوگا، کیونکہ یہ ہے 9 نمبر کا سال. کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ کسی کی بھلائی کے لیے ہے، اس کو اس سال میں کامیابی، ترقی، عروج ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملے گا. وہ لوگ اپنی ان تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ اس سال رمضان کے مہینے کے بعد سے آزاد ہو جائیں گے. یہ وہ زوڈک سائنس ہیں کہ جن کو پیسے وائز، ذہنی طور پہ صلاحیتوں کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، مذہبی طور پہ مشاغل کے لحاظ سے، کریئر میں اگر وہ کوئی نئی ڈائریکشن لے کے جانا چاہتے ہیں، کریئر میں کوئی نئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ان کو متوقع طور کے اوپر کامیابی اور فائدہ انشاءاللہ ملے گا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور اگر ہم کیلکولیشن کی بات کریں تو آپ گزشتہ 2024 جو گزرا ہے اس پہ بھی بڑی زبردست ان کی کیلکولیشن رہی ہیں. ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو 2025 بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، سر کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے 2025 آپ سب کے لیے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. اور ناظرین، یہی بات آج ہم ان سے پوچھنے بھی لگے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ 2025 کس زوڈک سے ریلیٹڈ سب سے بہترین ہوگا. ہم اسکائپ پہ اس لیے کر رہے ہیں، سر اس ٹائم کراچی میں موجود ہیں، اور کراچی والے جو میرے ویورز ہیں وہ رابطہ کر کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب سے. تو آج ہم جس پر بات کریں گے 2025 کیسا رہے گا، کیونکہ جنوری میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، نیا سال ہم دیکھ چکے ہیں اور انٹر ہو چکے ہیں. اب اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور کن زوڈیک کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ سر کی اپنی ریسرچ ہے، ان کی ریڈنگ کے حساب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2025 آپ کے لیے کیسا ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فلک، کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. اس ٹائم آپ کراچی میں ہیں اور میں لاہور میں ہوں، تو ایک ہمارا اس ٹائم لوگ ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس لیے اسکائپ پہ کر رہے ہیں کہ سر اس ٹائم کراچی میں ہے. 8 تاریخ تک سر کراچی میں ہے، تو آپ نمبر پہ رابطہ بھی کریں، ملاقات بھی کریں کراچی والے لوگ. باقی اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے، پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. تو اور سر آپ بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ نیا سال بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک فلک، آپ کو بھی مبارک ہو، اور آپ کے جتنے ویئرز دیکھ رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو اس سال کی بہت زیادہ نیک تمناؤں کے ساتھ دلی مبارکباد، اور ساتھ میں دعائیں بھی ہو سب کے لیے. دعائیں اس اعتبار سے کہ اس سال کی ابتدا جو ہے وہ اس سال کا جو رولنگ پلانٹ مارس ہے اس کی بڑی کمزور پوزیشن سے ہو رہی ہے. تو کچھ لوگوں کو ممکنہ طور کے اوپر اس سال کی ابتدا جو ہے وہ روحانی طور پہ، دلی طور پہ، ذہنی طور پہ تھوڑا سا مایوسی کی طرف لے کے ضرور جا سکتی ہے. کہ وہ لوگ تھوڑا سا جو اس سال کو لے کے اپنے امیدیں، اپنی ہوپس بہت زیادہ ہائی لائٹڈ رکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ شروع میں ان کو پہلے کو 15 سے 20 دن اتنی زیادہ چیزیں اچھی نہ دیکھنے کو ملے. لیکن اس اعتبار سے مایوسی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مایوسی تو کفر ہے. اس اعتبار سے اس سال کی ابتدا جو ہے وہ کہیں پہ اگر رکاوٹوں کے ساتھ ہوگی، لیکن جا کے انشاءاللہ لاسٹ 10 days آف جنوری کے بعد سے جب پلانٹری پوزیشن چینج ہوں گی، اسپیشلی مارس اپنی ڈیبلیٹیڈ ہاؤس سے نکل جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ وینس جو ہے بالکل لاسٹ پہ جا کے اپنی ایگزالٹیڈ ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا. تو منتھ آف فروری جو کہ محبت کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، منتھ آف فروری جو ہے حقیقتاً رشتوں میں محبت، ملنساری، مضبوطی، خوبصورتی کا مہینہ ہوگا. اور ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی جو کہ محبت کر رہے ہیں اور اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کسی رشتہ یا ازدواج میں بننا چاہ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کہ کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ ازدواجی ہو، بہن بھائیوں کی ہو، دوستوں کی ہو، اپنے ارد گرد کے محلے کے نیبرز کی ہو، ان سے دلی نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے خوبصورت مہینہ اس سال کا جو محبتیں بانٹنے کا ہوگا وہ ہوگا فروری کا مہینہ. کیونکہ فروری میں وینس اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ رہے گا اور ایگزالٹڈ ڈگری سے بھی گزرے گا. اس اعتبار سے اس سال کا دوسرے مہینے سے حقیقتاً اس سال کی صحیح معنی میں وہ خوشبختی اور وہ امید افزا چیزیں شروع ہوں گی جو کہ کوئی بھی زوڈک سائن اور کوئی بھی شعبہ ہے زندگی میں رہنے والا شخص جو ہے وہ متوقع کر رہا ہے کہ اس سال یا پچھلے سال اس نے جتنی محنت کی، اسٹرگل کی، اس نے کرائسس فیس کیے، اس نے بیماریاں فیس کی، اس نے ذہنی طور کے اوپر کسی تفکرات سے گزرا، اس نے میڈیا میں، انٹرنیشنل نیوزز میں جنگ و جدل کا ماحول دیکھا، اور بہت زیادہ اموات جو ہے 2024 میں دیکھنے کو ملی. اسپیشلی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا گیا، چاہے وہ کشمیر ہو،
غزہ ہو, شام ہو, لیبیا ہو, کسی بھی طور کے اوپر بہت بڑے بڑے میجر ایونٹس ہوئے جس میں مسلم امت کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے. لیکن 2025 اس اعتبار سے نسبتاً بہت خوبصورت سال ہوگا کیونکہ یہ ہے 9 نمبر کا سال. نہ صرف یہ 9 نمبر کا سال ہے بلکہ 9 نمبر کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق جو ہے یہ 9 نمبر کے ساتھ نسبت اس کی جڑ جاتی ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. تو اس اعتبار سے یہ فاطمی سال بھی ہوگا اور اس سال ایک روحانیت کا ماحول جو ہے وہ ہر مسلمان محسوس کرے گا کیونکہ اس سال کی خوبصورتی آپ اگر اسلامی کیلنڈر سے دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ بہتر طور کے اوپر سمجھ آ جائے کہ آج ہم یہ جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ان رجب کی جو ہے یکم ہو چکی ہے, ماہ رجب کی ابتدا ہو چکی ہے. اور رجب سبھی کو پتا ہے کہ نسبت رکھتا ہے مولود کعبہ شیر خدا باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ. اور رجب کے مہینے کی ابتدا سے پہلے پہلے ہم لوگ 2024 کے بالکل آخری جو ہفتہ تھا اس میں ولادت کی گھڑیاں دیکھ کے آ رہے تھے خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی. اور اس کے ساتھ رجب کے بعد اگلا مہینہ فوری طور کے اوپر شروع ہوگا جو کہ بالکل اختتام میں ہے منتھ آف جنوری کے, اور فروری کا پورا مہینہ ہم لوگ اس کو انجوائے کریں گے اور وہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ. شعبان کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ منسوخ کی ہے کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور شعبان کے بعد جو رمضان ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. تو آپ اس پورے سال کی خوبصورتی یہ دیکھیں جو کہ آپ کو روحانیت کے اعتبار سے مل رہی ہے کہ پہلے آپ باب العلم سے گزر رہے ہیں, پھر آپ علم کے شہر میں انٹر ہو رہے ہیں اور علم کے شہر سے انٹر ہوتے ہی آپ لوگ مارچ کے مہینے میں ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے رمضان کے منتھ میں. تو جنوری فروری مارچ یہ 3 مہینے اسلامی طور کے اوپر ہمیں ایسے مل رہے ہیں کو یہ چیز بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ 2025 جو ہے یہ اپنے اندر روحانیت جو ہے وہ سمائے ہوئے نظر آتا ہے. اور روحانیت اپنے معراج پہ ہوگی. ہر وہ شخص ذمہ داری انجام دے رہا ہے جو کہ کسی فلاحی کام سے جڑی ہے, کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ کسی کی بھلائی کے لیے ہے, اس کو اس سال میں کامیابی ترقی عروج ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو سائنس اکارڈنگ ٹو پلانٹری پوزیشن. اس کے اس وقت میرے سامنے موجود ہے زلجانی جنتری 2025. یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے, ہماری ویب سائٹس میں بھی اویلیبل ہے اور اس میں بڑا بڑا یہاں پہ پیشانی کے اوپر ہم نے لکھا ہے کہ اخبار میں عالم میں پاکستان کا عالم اسلام میں پاکستان کا کیا رول ہوگا اس سال وہ بڑی واضح انداز میں کلیئر ہو جائے گا کیونکہ اس سال پاکستان کے ذائچے میں معیشت کے گھر میں روحانیت کا ستارہ, کشادگی کا ستارہ اور اسپرچویلٹی کا پلانٹ جوپیٹر اپنے پوزیشن چینج کرنے جا رہا ہے. کیونکہ جب میجر پلانٹ چینج ہوتے ہیں جوپیٹر obviously ہر سال اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے لیکن اس سال سیٹرن بھی اپنی پوزیشن چینج ہوتی ہے ایوری 2.5 ایئر کے بعد. اب سیٹرن اپنی پوزیشن چینج کرے گا تو ایسے تمام لوگ جو کہ کسی بھی سختی سے گزر رہے ہیں پچھلے 1.5 سے 2 سال سے کسی بھی سختی سے گزر رہے ہو, چاہے وہ سختی ان کی معاشی طور پہ ہے, چاہے وہ سختی ان کی رشتوں کے اعتبار سے ہے, چاہے وہ سختی ان کی کسی قید و بندش کی صورت میں ہے, چاہے وہ سختی ان کی کسی بیماری کی صورت میں ہے, وہ لوگ اپنی ان تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ اس سال رمضان کے مہینے کے بعد سے آزاد ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو 2025 اس اعتبار سے بھی بہت خوشبخت اور خوبصورت سال ہوگا کہ 2025 میں ستارہ مشتری جو کہ روحانیت کا ستارہ ہے, کشادگی رزق کا پلانٹ ہے, یہ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ تو نہیں آ رہا لیکن اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں ضرور انٹر ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ واپس تبدیل کر دے گا. اور اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ویسٹرن اسکول آف تھاٹ میں یہ ٹائم فریم رہے گا اگست کے مہینے میں, ویدک اسکول آف تھاٹ میں یہی ٹائم رہے گا اکتوبر اور نومبر میں. تو یہ سال روحانیت کی جہاں پہ معراج ہونے جا رہی ہے وہیں پہ یہ معراج کی جو انتہا ہوگی یہ جا کے اس سال کے اختتام پہ ہوگی. یعنی کہ پوری دنیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں جو اس وقت ہمیں ایک جنگ و جدل کا ماحول نظر آتا ہے, اس وقت ہمیں کہیں نہ کہیں پہ خون ریزی نظر آتی ہے اور بہت بڑے بڑے پیمانوں کے اوپر جو ہے وہ خون بہایا جا رہا ہے, جنگیں ہو رہی ہیں. ایون کہ ابھی شام کا مرحلہ بہتری کی طرف آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے اموات کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ تمام تر سلسلہ جا کے انشاءاللہ تھمنا شروع ہوگا رمضان کے مہینے کے بعد سے, اور کافی حد تک اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو دنیا میں کہیں نہ کہیں پہ امن نظر آئے گا. ایک جو پچھلے چند ایک سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تیسری عالمگیر جنگ کسی نہ کسی طور کے اوپر چل رہی تھی, گو کہ اس کو ایکسپٹ کوئی کرے یا نہ کرے,
اس کا تھمنے کا سلسلہ جو ہے یہ 2025 سے ہے. اور 2025 انڈیویجلی طور کے پر بھی ہر شخص کے ذائقے میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہر شخص کے ذائقے میں بھی انڈیویجلی طور کے پر خوش بختی کا ثمرہ کہیں نہ کہیں پہ لے کے انشاءاللہ ضرور آئے گا. کیونکہ جب جپٹر کسی بھی شخص کے ذائقے میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے تو ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہو سکتا ہے وہ اس کے ذہن میں انٹر ہو سکتا ہے وہ اس کے معیشت کے گھر میں ہو سکتا ہے وہ اس کے گھر کے وہیکل کے ہاؤس میں ہو سکتا ہے وہ اس کے کریئر کے کاروبار کے عزت کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نصیب کے گھر میں ہو, روحانی سفر کے ہو, یا پھر اس کے ازدواجی زندگی کے گھر میں ہو, یا محبت کا حصول مل جانے کے گھر میں ہو. تو اس اعتبار سے ہر شخص اپنی زندگی میں جو خواہش رکھ رہا ہوگا وہ اگر اس سال کا اس میں مبارک ورد کرتا چلا جائے گا تو اس کو انشاءاللہ بڑی جلدی اپنی جو نیک اور جائز اور شرعی طور پہ حاجت ہے وہ انشاءاللہ اس کو پوری ہوتی ہوئی ضرور ملے گی. باقی رہا زوڈک سائنس کا سلسلہ کہ کون سا زوڈک سائنس عروج حاصل کرے گا, کون سے زوڈک سائنس کو احتیاط تھوڑی سی کرنے کی ضرورت ہے, کون سے زوڈک سائنس کو کم محنت سے زیادہ فائدہ مل جائے گا, کون سے زوڈک سائنس کو جو ہے بالخصوص جو سوال کیا جاتا ہے کہ قید سے رہائی کب ملے گی, اور یہ قید سے رہائی والا جو اشارہ ہے وہ جا کے جی مل جاتا ہے ایک ہی شخص ہے جس کے لیے بار بار پوچھا جاتا ہے. تو اس بارے میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن زوڈک سائنس کا سلسلہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اس سال میں چار ایک ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کو صحیح معنی میں پیسے وائز, عزت وائز, کریئر وائز, نصیب وائز کشادگی اور بڑھاوا دیکھنے کو ملے گا. اور اس زوڈک سائنس کا شمار اگر ہم لوگ کرنا شروع کریں تو اس میں زوڈک سائن آ جاتا ہے جیمنائی, کینسر, اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کیپریکون, اور اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے ہمارے پاس پائسز. یہ وہ زوڈک سائنس ہیں کہ جن کو پیسے وائز, ذہنی طور پہ صلاحیتوں کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, مذہبی طور پہ مشاغل کے لحاظ سے, کریئر میں اگر وہ کوئی نئی ڈائریکشن لے کے جانا چاہتے ہیں, کریئر میں کوئی نئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, ان کو متوقع طور کے اوپر کامیابی اور فائدہ انشاءاللہ ملے گا. اس کے بعد ہمارے پاس وہ زوڈک سائنس بھی موجود ہیں کہ جو اسپیشلی ایسی ہیں کہ ان کو اس سال میں شادی کرنی ہے, جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو اس سال میں عقد ثانی کرنا ہے, ان کی پہلی شادی ختم ہو گئی, اب دوسری یا تیسری شادی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو ان زوڈک سائنس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس وہ زوڈک سائنس ہیں جس پہ آ جاتا ہے سیجیٹیریس, اور پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیپریکون, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ زوڈک سائن آ جاتا ہے لبرا, اور اس کے ساتھ ہے اسکارپیو. لبرا, اسکارپیو, سیجیٹیریس اور کیپریکون, یہ چار وہ زوڈک سائنس ہیں جو کہ ایسی خواہش اگر زندگی میں لے کے چل رہے ہو کہ ان کی شادی ہونی ہے, یا محبت کی, یا پسند کی, یا وہ رشتے کی تلاش کر رہے ہیں اور شادی کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو اس سال میں ان کو اس کامیابی سے اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا. اب اس کے بعد ہمارے پاس اس پورے سال میں بہت سے ایسے ٹائمنگز آتے ہیں جو کہ جہاں پہ تھوڑی سی احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ تھوڑی سی آپ کو رک جانے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو اپنے خرچوں کو روک لینے کی ضرورت ہے, جہاں پہ آپ کو دوسروں کے اوپر جو آپ حد سے زیادہ اعتبار کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا حقیقت کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہمارے پاس ٹائم آتا ہے جب گرہن لگتا ہے. اب گرہنوں کے اوقات ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اسی زنجانی جنتری میں 4 گرہن, ہر سال 4 سے 5 گرہن لگتے ہیں, اور اس سال لگ رہے ہیں 4 گرہن, جس میں سٹارٹنگ ہوگی ہمارے پاس مکمل چاند گرہن سے. اس کے بعد ہمارے پاس مارچ میں آ جائے گا پارشلی طور کے اوپر لگنے والا سولر اکلپس, اور پھر ستمبر کے مہینے میں ہمارے پاس دوبارہ ایک مکمل قمری گرہن ہوگا, اور پھر جزوی طور کے اوپر شمسی گرہن ہے. لیکن ان چاروں گرہنوں میں ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ, سب سے احتیاط والا اور سب سے زیادہ جو کروشل ٹائم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے مارچ کے مہینے میں, اور مارچ کا یہ دن ہے 29 تاریخ کا, کیونکہ 29 تاریخ کو ہمارے پاس اس سال لگنے والا پہلا پارشل سولر اکلپس ہے. گو کہ یہ اس سال کا دوسرا گرہن ہے لیکن اس سے پہلے قمری گرہن ہوگا, تو سولر اکلپس یہ پہلا ہوگا یہ پارشل. اور اسی دن 29 مارچ کو ہی پائسس کے اندر ہمارے پاس 7 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں. اب 7 ستاروں کا اجتماع یہ کوئی روز ہونے والی بات نہیں ہے, یہ ہر سال ہونے والی ایک پوری اسٹرالوجیکل ایک پریڈکشنز نہیں ہے. اجماع جو ہے ہر 2 سے 2.5 سال یا 3 سال کے بعد ریپیٹ ہوتا ہے. اب لاسٹ ٹائم جب یہ اجتماع ہوا تھا پلانٹس کا, یہ ٹائم تھا ہمارے پاس 2019 کا, یعنی کہ 2019 کا, اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہ اجتماع ہوا رولنگ پلانٹس کا, کوئی اس وقت بھی کوئی 6 سے 7 ستارے اکٹھے ہوئے تھے,
لیکن اس ٹائم کے اوپر پوری دنیا بند ہو گئی تھی، کووڈ کا زمانہ آ گیا تھا، ہر شخص اس پہ متاثر ہوا تھا، ہر شخص کا روزگار اس میں متاثر ہوا تھا. تو 2019 میں جو گرہن لگ رہا ہے 29 مارچ کا، تو سال 2025 میں ہمارے پاس یہ دن آ رہا ہے گرہن کا، جس دن گرہن کے ساتھ ساتھ 7 ستاروں کا اجتماع ہو رہا ہے، تو ہے بھی رمضان کے مہینے میں. پوری مسلم امہ جو ہے وہ اس دن حالت روزہ میں بھی ہوگی، اور نہ صرف حالت روزہ میں ہوگی بلکہ آخری اشرہ بھی چل رہا ہوگا، کیونکہ آخری اشرے کا اور طاق راتوں کا سلسلہ بھی ہوگا، اور عبادات اپنی معراج پہ ہوں گی، روحانیت اپنی معراج پہ ہوگی. تو اس اعتبار سے اس گرہن میں ہر شخص کو جو ہے اپنی اپنی توفیقات کے مطابق صدقات، ریمیڈیز، وظائف اور اپنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس گرہن کے اور ان ستاروں کے اجتماع سے وہ لوگ محفوظ رہ سکیں. اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھیں تو ریمیڈیز بھی انشاءاللہ اس پروگرام کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے لیے بتا دوں گا، تاکہ آپ کے جو ویورز ہیں، اب ہم نے چیزیں بتائی ہیں کہ اس سے اب وہ حفاظت میں کیسے رہ سکتا ہے، اس چیز کے اوپر بھی ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس سال کی ہم لوگ مزید اور خوبصورتی، مزید اور پازیٹیوٹی، مزید اور برکتیں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کمیونیکیشن کا پلانٹ، جیسے کہ آپ ابھی ایک چینل رن کر رہے ہیں، انٹرویوز جو ہے کنڈکٹ کر رہے ہیں، اسی طرح اس سے ریلیٹڈ جو پلانٹ ہے مرکری، مرکری کا تعلق ہے کمیونیکیشن سے، بات چیت سے، ایون کہ آئی ٹی ٹیکنالوجی، میڈیا، وہ میڈیا چاہے پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، سوشل میڈیا ہو. اسی طرح میڈیا سے ریلیٹڈ ہم لوگ دیکھیں جو بھی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اے آئی ٹیکنالوجی، اس اعتبار سے مرکری کی جو ایگزالٹڈ پوزیشن ہوگی وہ آ رہی ہے اس سال اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی ہمارے پاس منتھ آف اگست میں. اور اگست سے پہلے ہمارے پاس جو ٹائم فریم آ رہا ہے صحیح معنی میں عزت، رتبے، کامیابی، حصول مقدر کا، وہ فیز ہمارے پاس ہے اپریل کا مہینہ، کیونکہ اپریل میں حصول عزت کا رولنگ پلانٹ، کشادگی رزق کا رولنگ پلانٹ، اور اپنا اثر و رسوخ دوسروں کے اوپر قائم رکھنے کا رولنگ پلانٹ اپنے ایگزالٹڈ ڈگریز اور اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں رہے گا. تو یہ 2 مہینے بھی اس سال کے بہت زیادہ خوش وقت ہوں گے، جن میں اپریل اور اگست ہے. اپریل اور اگست کے مہینے میں ہر وہ شخص جو کہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایک خاص مرتبے کے اوپر پہنچ جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی پروموشن ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ شخص اس کو عزت دینا شروع کر دے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ارد گرد کا جو دوستوں کا ماحول ہے اس میں اس کی کوئی ایک امپورٹنس بڑھ جائے، اس کی کوئی وقت بڑھ جائے، اس کی بات کو ویلیو دینا شروع کر دیں، یا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا ایک پہچان اور اپنا نام بنا لے. تو یہ 2 مہینے ہر اس شخص کے لیے اچھے اور خوش وقت ہوں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زوڈک سائن سے کیوں نہ ہو. لیکن اس کے لیے 2 مہینے بہت زیادہ خوش وقت ہوں گے کہ اگر وہ اس میں ذرا سی ان پٹ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے، رتبے سے، مرتبے سے اور اس کی خواہش کے حصول سے نوازتا ہوا نظر آئے گا. تو اس اعتبار سے اس پورے سال کا اگر ہم لوگ احاطہ کریں تو احاطہ کرنے کے لیے میرے خیال سے کم و بیش ہمیں کوئی 2 سے 3 گھنٹے کا پروگرام چاہیے ہوگا، جس میں بڑی ڈیٹیلڈ انالیسس کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں کچھ ریمیڈیز کے طور کے اوپر، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ گرہنوں میں کچھ ریمیڈیز کر سکتے ہیں، ہم لوگ اسپیسیفک اوقات میں کچھ صدقات کے کچھ ریمیڈیز کر سکتے ہیں. اس سال کا ایک تو صدقہ جو بنے گا 9 نمبر کے اعتبار سے، کیونکہ اس سال کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس میں 9 نمبر سے رولنگ پلانٹ مارس جو ہے وہ کمزور ہے. تو اس سال کا جو صدقہ بنے گا ہر اس شخص کے لیے جو کہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں امن رہے، سکھ رہے، خوشی رہے، اور لوگوں میں پیار محبت ہو، عزت ہو، ایک دوسرے کا احساس کرے، ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں خوشی، سکون، برکت، بہتری کے لیے ہر منگل والے دن حضرت عتیق لال رنگ کی کسی چیز کا صدقہ دیں. اور لال رنگ کی اسپیسیفکلی کسی چیز کا صدقہ اگر وہ دینا چاہے تو اس میں جو ریکمینڈ کروں گا، میں کروں گا کہ آپ کوئی حضرت عتیق گوشت لیں، کسی غریب مستحق کو دے دیں. اور اگر آپ کوئی بہت اچھا گوشت افورڈ نہیں کرتے تو آپ ایون کلیجی وغیرہ لے کے کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ جانوروں کو، چیل کموں کو یہ صدقہ کر دیا جائے. یہ وہ صدقہ ہے جو کہ آپ جو ہے اس سال میں اپنے گھر میں امن، سکون، خوشحالی، برکت، بہتری کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے سال میں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا شروع میں اپنی ویڈیو میں، کہ اگر اس سال کا اسم اعظم جو ہے وہ ورد کرنا شروع کر دیا جائے تو اس سال کے اسم اعظم کی برکت سے آپ اپنے مقصد میں، اپنے حصول مراد میں بڑی جلدی کامیابی حاصل کر لیں گے. اور اس سال کا جو اسم اعظم بنتا ہے وہ ہے یا مقتدر. یا مقتدر جو ہے، اگر آپ اس کی روزانہ ایک تسبیح کرنا شروع کر دیں، جس میں آپ 33 دانے کی تسبیح کر سکتے ہیں کم سے کم، یا پھر آپ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو 313 کے اوپر لے جائیں. آپ یہ تسبیح کرنا شروع کریں اول آخر 11 دفعہ کسی بھی دروشی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نسبتاً آپ کی محنت کا پھل اور ثمرہ جو ہے وہ جلدی دلا دے گا.
تو یہ 2 ریمیڈیز ہیں جو کہ اس پورے سال میں کی جا سکتی ہیں خوشبختی اور برکت کو مزید اور زیادہ تقویت اور پرولونگ کرنے کے لیے اور جلد حاصل کرنے کے لیے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بڑا زبردست آپ نے ہم یہاں پہ لوگوں کو اپنا گائیڈ کیا اور بڑا اچھا یہاں پہ آپ نے بتایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ 2025 جو زوڈک آپ نے بتایا اس کے علاوہ بھی سب کے لیے بہت اچھا گزرے۔ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، کرنا میرے اللہ نے ہے۔ ناظرین، یہ اسٹرالوجی نمرولوجی جس کیلکولیشن کا علم ہے، حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید مصور علی زنجانی صاحب کو دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ سر۔